السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اردو زبان کی تیسری کتاب کا آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 36۔ پارٹ کا نام ہے نمک۔ تو اس ویڈیو میں ہم نمک کے بارے میں سیکھیں گے کہ نمک کیسے بنتا ہے۔ تو ویڈیو کا پورا ضرور دیکھیے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں تو ان کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، کھانے میں نمک نہ ہو تو کیسا پھیکا اور بے مزہ معلوم ہوتا ہے۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو کیسا پھیکا اور بے مزہ معلوم ہوتا ہے، مگر نمک کے استعمال سے صرف یہ منصفات نہیں کہ وہ ہماری خوراک کو مزیدار بنا دیتا ہے بلکہ بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ غذا کو ہضم کرتا ہے۔ اس کے کھانے سے خون شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آدمی نمک نہ کھائے تو بعض بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ نمبر 2، نمک ایک مرکب شے ہے۔ وہ قدرتی طور پر دو عناصر سے مل کر بنا ہے۔ اگر وہ دونوں عناصر خالص حالت میں استعمال کی جائیں تو بجائے نفع کے نقصان پہنچائیں۔ یہ خدا کی حکمت ہے کہ ان دونوں کو تربیت دے کر ایسی ضروری اور مفید چیز بنا دی۔ نمبر 3، نمک کی بہت قسمیں ہیں۔ ہمارے کھانے میں آتے ہی وہ نمک طعام کہلاتے ہیں۔ وہ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض سفید شفاف، بعض گلابی، بعض خاکی یا نیلنگو۔ نمک کی شفافیت یہ ہے کہ وہ آسانی سے توڑا اور پیسا جا سکتا ہے۔ پانی میں بہت جلدی گھل مل جاتا اور مرطوب ہوا میں شیل جاتا ہے۔ نمبر 4، تم نمک تو روزمرہ کھاتے ہو۔ غالباً یہ نہ معلوم ہوگا کہ وہ کس جگہ بنتا اور کہاں
کہاں سے آتا ہے؟ اس کی پیداوار ہر ملک میں جدا جدا طور پر ہے۔ اس کی پیداوار ہر ملک میں جدا جدا طور پر ہے۔ کہیں پہاڑ سے نکلتا ہے، کہیں سمندر سے، کہیں جھیل سے، کہیں پہاڑ سے نکلتا ہے، کہیں سمندر سے اور کہیں جھیل سے۔ ایک قسم کا لاہوری نمک کہلاتا ہے۔ ایک قسم کا لاہوری نمک کہلاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پنجاب کی مغربی حدود میں گواہ نمکشار ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پنجاب کی مغربی حدود میں وہ نمکشار ہے، وہاں سے وہ نمک نکالتا ہے۔ وہاں سے وہ نمک نکالتا ہے۔ قدیم زمانے میں اس کی منڈی لاہور تھی۔ قدیم زمانے میں اس کی منڈی لاہور تھی، اس لیے لاہور کے نام سے معروف ہو گیا۔ نمبر 5، بنگال، مدراس اور بمبئی میں سمندر کے پانی کو پکا کر نمک بناتے ہیں۔ بنگال، مدراس اور بمبئی میں سمندر کے پانی کو پکا کر نمک نکالتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو نمک زیادہ تر کھایا جاتا ہے وہ راجپوتانے کی شامبر جھیل سے آتا ہے اور اسی لیے شامبر کہلاتا ہے۔ یہ جھیل جے پور جودھپور کی سرحد میں واقع ہے۔ 20 میل لمبی اور قریب 5 میل کے چوڑی ہے۔ پانی کا نہایت شور ہے۔ جھیل کا کنارے کیاریاں بنا کر پانی سے لبریز کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصے میں پانی تو خاک کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور نیک کی تزم کر رہ جاتی ہے، جہاں اس کو کھود کر کنارے پر ڈالا اور پانی چھڑکا۔ صاف پتھر الون نکلتا ہے۔ ہر سال لاکھوں روپے کا نمک تاجروں کے ہاتھ فروخت ہوتا ہے اور گرد و نواح اضلاع کو کدا جلا جاتا ہے۔ محصول اس کا سرکاری خزانے میں داخل ہوتا ہے اور اس زمانے میں
تجارت کی آسانی کے لیے جھیل کے کنارے تک کنویں ہندوستان میں ہیں۔ اس زمانے میں تجارت کی آسانی کے لیے جھیل کے کنارے تک رپل بنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی جھیلیں اور کنویں ہندوستان میں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی چھوٹی جھیلیں اور کنویں ہندوستان میں ہیں جن سے پانی سے نمک نکالا جاتا ہے۔